اس کا طریقہ کار ہے گو کہ جہاد کے اندر تلوار اٹھانا جائز ہے، لیکن یاروں کفار کے ساتھ لڑنے میں بھی جو اسلام نے ہمیں ترتیب دی ہے اس میں عورتوں کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے، دشمن کے کاروبار کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے۔ آج ہم روڈوں پہ نکل آتے ہیں، مجھ سمیت ممبر پہ سخت گفتگو کر کے عوام کو مشتعل کر دیتے ہیں، ہم روڈ پہ نکل آتے ہیں، آ کے کسی کے ہوٹل کو آگ لگا دی، کسی کی بیکری کو آگ لگا دی، کسی کی گاڑی کو آگ لگا دی، کسی کے رکش کو آگ لگا دی۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ آج آپ کہتے ہیں کہ پیپسی کی بوتلیں دکان پہ نہ رکھو، جہاں پیپسی کی بوتلیں بن رہی ہیں ان کا بائیکاٹ کرنا یار۔ خود اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرو نا کہ ہم نے پیپسی کوکا کولا یہ نہیں پینی ہے۔ استعمال ہم مسجدوں کے اندر بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پاکستانی بوتلوں کے اندر گیس نہیں ہوتی، گیس ہمارے اندر نہیں ہے، جذبہ ایمانی ہمارے اندر ختم ہو چکا ہے۔ آج تیرے اور میرے بیٹے کو محلے کا دکاندار ایک تھپڑ لگا دینا تو ہم کبھی اس کی دکان پہ نہیں جاتے۔ اسرائیل اتنا بڑا ظلم کر رہا ہے، امریکہ اس کا ساتھ دے رہا ہے، یہودی لابی اس کا ساتھ دے رہی ہے، تو اور میں اپنے بچوں کو ملکوں میں بھیجنے کے لیے کھڑے ہیں۔ وہاں کے ڈالر پاؤنڈ تو ہمیں اچھے لگتے ہیں، کیا ان کے خلاف بات کرنا ہمیں اچھا نہیں لگتا؟ افسوس کا مقام ہے۔ لیکن اس بچی کی وہ بات کہ میں قیامت والے دن نبی سے جا کے شکایت کروں گی، یارو وہاں ہم کیا جواب ہے؟ ہم کم از کم جال پہ جا نہیں سکتے تو برا تو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ حضرت امام حنبل سے پوچھتے ہیں جا کے، حضرت امام حنبل قید کے اندر تھے تو اللہ اکبر کی جب صدا آتی تھی حضرت امام حنبل دوڑ کے جاتے، وضو کرتے اور نماز کی تیاری کرتے، جب باہر جاتے وہ پھر پکڑ کے اندر بند کر دیتے۔ کئی ٹائم گزر گیا، امام احمد سے ایک فوجی کہنے لگا کہ آپ روزانہ کافی عرصے سے یہ معمولات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں، اللہ کی جب پکار آتی ہے میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں، باقی قبول کرنے والا ہوں۔ یار ہم کوشش تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتا؟ یار ہم برا تو کہہ سکتے ہیں نا، کہ وہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ افسوس کا مقام ہے۔